ارشاد باری تعالی، اے ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو آگ سے بچاؤ، اور ایسی آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہونے والے ہیں۔ قوا انفسکم، اپنے نفوس، اپنی جانوں کو بچائیں اور اپنے اہل کو بچائیں۔ ہر طبقہ فکر، ہر انسان کے لیے، اور بالخصوص ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اتنی تعلیم اور اتنا علم اس کے پاس ہو کہ وہ نیکی اور بدی میں تمیز کر سکتا ہو، اور اتنا علم ہو کہ وہ اپنے ماتحت، یعنی اس کی اگر اولاد ہے یا پھر وہ کسی چیز کا سربراہ ہے کسی ادارے میں، تو اپنے ماتحت کو بھی وہ اس ایندھن سے، آگ کا ایندھن بننے سے بچائے۔ یہ اس کے فرائض میں سے ہے۔ ایک مربی یعنی ایک وہ بندہ جو تربیت کرتا ہے اپنی اولاد کی، اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ جو تربیت کر رہا ہے وہ صرف دنیاوی حساب سے ہے کہ آخرت کے حساب سے ہے۔ تربیت تو آپ نے کی کہ اچھے کپڑے پہنا دیے، اچھی تعلیم دے دی، اچھی جگہ شادی کروا دی، اچھا مکان لے دیا، اچھی نوکری ہو گئی۔ یہ سب معاملات دنیاوی طور پر سب اچھا ہو گیا، لیکن اخلاقی طور پر اس کا معاملہ کیا رہا، اس کا سلوک اپنے مربی، اپنے ماں اور باپ کے ساتھ کیسا ہے، اس کی زبان کیسی ہے، اس کا لوگوں سے ملنا جلنا کیسا ہے، پابند شرابی ہے کہ نہیں ہے۔ تو اگر ان چیزوں کو اگر مائنس کر دیں اور اوپر سب کو رائٹ کر دیں، دنیاوی معاملات تو بالکل آپ نے درست اس کے کروا دیے، لیکن اخروی معاملات، معاشرتی معاملات، اخلاقی معاملات، دینی معاملات، اس میں وہ زیرو رہا تو نتیجہ صفر ہی رہے گا۔ نتیجہ کیا ہے؟ صفر ہے۔ اس لیے انسان کی جو پہچان ہے اس کی اخلاق کے ساتھ کی جاتی ہے۔ ایک بندہ خاموش بیٹھا ہے، یہ اخلاق میں کیسا ہے؟ تو اس کی ترجمان اس کی زبان ہے۔ ترجمان کون ہے؟ اس کی زبان۔ اب وہ جو بات کرے گا تو معلوم چلے گا کہ اخلاقی معیار کتنا ہے۔ یہ زبان پر برے کلمات، برے الفاظ، گالی گلوچ جو زبان پر آتی ہے، یہ دراصل اندر کا معاملہ ہے کہ اندر سے خراب بندہ ہی جب زبان کھولتا ہے تو جو چیز اندر ہے وہ باہر نکل رہی ہوتی ہے۔ اس لیے انسان جو ہے وہ خطرات میں گھرا ہوا انسان ہے۔
اس کو دو قسم کے خطرات ہیں. ایک تو اپنے شہوانی یعنی نفسی خیالات جو شہوانی ہیں، یعنی برے خیالات جو عموماً انسان کو آتے ہیں. پھر اس کے ساتھ وسواس پہنچ جاتے ہیں، یعنی شیطانی ہیلے بہانے پہنچ جاتے ہیں، شیطان پہنچ جاتا ہے اس کے خیالات میں. پہلا حصہ کہ جب کوئی برا خیال ذہن انسانی کے اندر آتا ہے تو اس وقت دیکھنا چاہیے کہ اس نے اس کے ساتھ معاملہ کیسا کیا ہے. آپ کے دروازے کے باہر ایک بندے نے بیل بجائی، آپ نے کیمرے کے ذریعے دیکھ لیا کہ مشکوک بندہ ہے، دروازہ کھولیں گے؟ بولے بھائی آپ دروازہ نہیں کھولیں گے. آپ نے کیمرے کے ذریعے دیکھ لیا باہر دروازے پہ کھڑا ہے، مشکوک بندہ ہے، آپ دروازہ نہیں کھولیں. اسی طریقے سے ایک برا خیال ہے. اسی طریقے سے جو انسانی شہوات ہے نا، جو اس کا نفس اس کو بہکاتا ہے، شیطان نہیں، جو اس کا نفس اس کو بہکاتا ہے، تو اس خیال کا آنا ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی، ایک شخص آپ کے دروازے پر، جس کو آپ نے کیمرے کے ذریعے دیکھ لیا ہے کہ یہ مشکوک ہے، تو آپ دنیاوی طور پر معاملہ کیا کریں گے کہ اس کو گھر کے اندر آنے نہیں دیں گے. اب جب آپ نے ایسے مشکوک آدمی کو گھر کے اندر داخل کر لیا، تو پہلے تو گھر کا دروازہ بند تھا، آپ سیف تھے، آپ نے آنے ہی نہیں دیا. تو برے خیالات کے ساتھ رویہ مسلمانوں کا ایسا ہی ہونا چاہیے، اس کو جگہ نہ دیں. جیسے آیا آپ دروازہ ہی نہ کھولیں. یہ خیال کسی وقت میں بھی، آپ دکان پر بیٹھے ہیں اس وقت بھی آ سکتا ہے، بستر پر لیٹے ہیں اس وقت بھی آ سکتا ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں اس وقت بھی آ سکتا ہے. ہر آدمی کے ساتھ بشری تقاضا ہے، اس کو آتا ہے. لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ معاملہ کیسا کر رہا ہے. اگر اس خیال کو اس نے داخل کر لیا اپنے قلب کے اندر، گھر کے اندر، یہ دل جو ہے نا گھر ہے، اس گھر کے اندر داخل کر لیا، تو اب یہ خیال سے بدل کر، انسانی خیال سے بدل کر، شہوات سے بدل کر وسواس کے اندر تبدیل ہو گیا، جس کی لکھادر من الجنۃ والناس وسواس الخناس. خناس جو ہے وہ وسوسہ ڈالتا ہے، انسانوں میں بھی ہوتا ہے، جنوں کے اندر بھی ہوتا ہے. تو اب یہ وسواس کے اندر داخل ہو گیا. اب ایک آدمی ہے جو باہر تو کھڑا تھا، آپ نے دروازہ نہیں کھولا، آپ سیف تھے، آپ نے دروازہ کھول کر اندر گھر کے اندر داخل کر دیا. اب اس کو گھر سے نکالنے کے لیے آپ کو زیادہ مشقت کرنی پڑے گی. بھئی ایک ڈاکو آپ کے گھر کے اندر آ جائے گا، اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ اس کو گھر سے باہر نکالیں تو مشقت ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے جب وہ خیال آیا، آپ نے جگہ نہیں دی، آپ کامیاب تھے. آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا، لا حول پڑھ لیا ہے، کسی اور نیک کام کے اندر لگ گئے، اس خیال کو بالکل آپ نے جو ہے، اس برے خیال کو بالکل آپ نے رد کر کے رکھ دیا، اس کو آنے ہی نہیں دیا. لیکن جب آپ نے آنے دیا اور گھر بنا دیا اس کا دل کے اندر، وہ وسوسہ کے اندر، اب دو چیزیں آپ سے لڑ رہی ہیں. ایک خاطر انسانی ہے، یہ خطرہ جو انسانی خطرہ ہے اس کو آپ نے اپنے جسم میں، اپنے قلب کے اندر حصہ دے دیا ہے. اس کے ساتھ مل گیا ہے شیطان وسواس کے ذریعے، اس نے اس خطرہ کو اور مضبوط کر دیا ہے. جب تک گھر کے باہر تھا آسانی سے بھگا سکتے تھے، جب داخل کر لیا تو اب مشکل میں آ گئے. جب آپ نے داخل کر دیا تو مشکل میں آ گئے. اب اس مشکل سے چھٹکارا پانا ہے تو پہلے تو ہر آدمی یہ دیکھے کہ وہ صرف خواہشات نفسانی کا شکار ہے یا وسواس کا بھی شکار ہے. اس چیز کو، اس لیے تعلیم اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ہر چیز کو کہتے ہیں یہ شیطان نے ہم سے کروا دیا. نہیں، ہر چیز شیطان نہیں، آپ کا کوئی نفس، چاہ ہے نا، نفس کی چاہ، یہ کرواتا ہے آپ سے. اس کو آ کر شیطان مضبوط کر دیتا ہے. تو پہلے تو اس کو جو ہے آدمی الگ الگ کرے کہ یہ نفسانی خواہش ہے،
صرف یا پھر شیطانی خواہش بھی اس کے ساتھ مل گئی ہے. اگر صرف نفسانی خواہش ہے علاج آسان ہے، علاج اس کا آسان ہے. چند وظیفے ہیں، شرع کا پابندی کریں، اللہ بہتر کر دے. لیکن یہ نفسانی خواہش کے ساتھ شیطان بھی اس میں ملوث ہے، تو پھر اس کا علاج جو ہے مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے. مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے. دنیا کے اندر نا امیدی نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے تو خاص طور پر نا امیدی نہیں ہے. مشکل ضرور ہے کہ اس کو اب وظائف بھی پڑھنے ہیں، اس کو فرائض بھی پڑھنا ہے، قرآن مجید کی تعلیم بھی حاصل کرنی ہے، پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، عمل پیرا بھی ہونا ہے. اس کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکالنا ہے. جس کو آپ نے گھر میں جگہ دے دی ہے اس کو دھکے دے کر. ایک عام ڈاکو جب آپ کے گھر میں آتا ہے تو مال لوٹے بغیر نہیں نکلتا ہے. اگر آپ خدا اللہ سب کو بچائے، لیکن عام ڈاکو اگر گھر میں آ جائے تو وہ مال لوٹے بغیر نہیں نکلتا. تو یہ تو سب سے بڑا ڈاکو ہے، رہزن ہے، جو صراط مستقیم پر بیٹھا ہی تمہیں بہکانے کے لیے ہے. تو وہ جب دل کے اندر یعنی آپ کے گھر کے اندر داخل ہو جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایمان کو خارج کیے بغیر وہ نکلے گا؟ عام ڈاکو نہیں نکلتا ہے. اس لیے سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ انسان جو ہے وہ صبح مسلمان اور شام کافر ہو جائے گا. وہ باتیں ایسی کرنے لگے گا کفر والی، ایسا ہوتا تو ایسا ہو، میں اگر خدا کی طرح ہوتا معاذ اللہ اس کی جگہ ہوتا، میں اس کا بندہ نہ مانتا معاذ اللہ. یہ وہ باتیں ہیں جو زبان پر لائی جاتی ہیں، اور اس کی پیچھے وجہ ہے کہ جب آج اس دور کے اندر صرف انسانی صحبتیں انسان کو خراب نہیں کر رہی. اس دور کے اندر جدید ترین آپ کے ہاتھوں میں یہ موبائل ابھی جو بج رہے ہیں، جس کو کہنے کے بعد نکالتے ہیں، پھر اس کو بند کرتے ہیں، پھر بجتا ہے. یہ سب سے بری صحبت ہے اگر دیکھا جائے. صرف ایک عام موبائل ہوتا ہے نا، وہ اتنا خراب کم خراب ہے، لیکن اگر وہ سوشل میڈیا کے ساتھ جڑا ہوگا، جس کے اندر آپ نے ایسا سم کارڈ لگایا ہے جس کے اندر جو ہے انٹرنیٹ بھی ہے، تو پھر آپ ایک سوشل دنیا کے اندر شامل ہو گئے ہیں. یہ بھی صحبت ہے. پھر اس سوشل میڈیا کے اندر جو ایپس ہیں وہ اگر آپ نے ڈاؤن لوڈز کی ہیں تو اس کے اندر ہر زبان کا بولنے والا آدمی موجود ہے. کمنٹ سیکشنز کے اندر جائیں تو آپ پڑھتے ہیں، صبح و شام آپ ہزاروں میسج پڑھتے ہیں، اخلاق سے گرے ہوئے میسیجز. اخلاق سے ایک ہے صحبت، آپ کسی بندے کی برے بندے کی صحبت میں بیٹھے تو آہستہ آہستہ آپ خود خراب ہو جائیں گے. اچھے بندے کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آہستہ آہستہ خود بخود سنورتے چلے جائیں گے. حضور سرور کائنات نے پوچھا کہ یار بہترین جلساء کون ہے، بہترین ساتھی کون ہے کہ جن کے ساتھ بیٹھا جائے. کریم آقا کا فرمان ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہترین جلساء کون ہے کہ جن کے ساتھ بیٹھا جائے. ہمیں یہ خیال آیا نا، تو کریم آقا نے اسی خیال کو دیکھتے ہوئے فرمایا بہترین جلساء جن کے ساتھ تمہیں بیٹھنا چاہیے وہ کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے. جن کو آپ دیکھیں تو اللہ یاد. اب جن کو صرف دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہو، آپ چہرے پہ ایک نظر ڈالیں اللہ یاد آ جائے، تو ان کی صحبت جب وہ بولیں گے، جب وہ کوئی کام کریں گے، اس لیے اولاد کی یہ تربیت ہے نا، وہ ماں اور باپ پہلا انسٹیٹیوٹ ہے اس کا. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ میں نے چھوٹا بچہ تھا، میں نے رات جو ہے وہ گزاری اور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور نماز تہجد کے لیے اٹھے. حضور نے چھوٹا مختصر وضو فرمایا اور پھر نماز تہجد کے لیے کھڑے ہو گئے. آپ نے روایت سنی ہے. میں حضور کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا، لیکن اس سے پہلے ایک جملہ جو ہے نا حضرت عبداللہ ابن عباس کا کہ میں نے حضور کو دیکھا کہ آقا علیہ السلام نے مختصر وضو کیا، میں بھی جاگا اور میں نے جیسا حضور نے وضو کیا تھا ویسا ہی وضو فرمایا. جیسا میں نے کریم آقا کو دیکھا بالکل ویسا میں نے کیا.
بچہ ماں اور باپ کو دیکھ کر عمل کرتا ہے، تو دیکھنا چاہیے کہ آپ کر کیا رہے ہیں، دیکھنا چاہیے کہ آپ بولتے کیا ہیں۔ اس کی زبان پر اگر کلمات الہی آ رہے ہیں تو گھر کے اندر ان کلمات کا ذکر ہو رہا ہوگا۔ اس کی زبان پر بد اخلاقی آ رہی ہے تو گھر کا ماحول ایسا ہوگا، گھر کا ماحول ایسا ہوگا، تبھی آ رہا ہے کہ وہ جو ہے اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جیسا وہ اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے کرتا ہوا ویسا وہ کرتا ہے۔ اس لیے مربین بھی جو تربیت کر رہے ہیں لوگوں کی، ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے، ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے۔ تو کریم آقا نے فرمایا کہ جن کے ساتھ آپ نے بیٹھنا ہے وہ کون لوگ؟ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ تو اب اگر اچھا آدمی ہے اس کو دیکھ کر پہلا آپ نے چہرہ دیکھا، اللہ یاد آ گیا۔ اب آپ اس کی صحبت میں بیٹھے ہیں، وہ ذکر خدا کرتا ہے، ذکر مصطفیٰ کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر خدا اور مصطفیٰ، حضور کی کلام، حضور کی باتیں، اس کے اخلاق، اس کی سیرت، اس کا اٹھنا بیٹھنا، تو یہ ایک ساتھ ساتھ جب آپ نے اس صحبت کے ساتھ شریک ہو گئے نا، اس کو اپنا شریک بنا لیا، تو اس کا اثر آپ کی جسمانی ساخت پر بھی آنے لگ جائے گا۔ ایک بے بوڑھا داڑھی بوڑھا بندہ ہے لیکن بیٹھ گیا ہے باریش بندوں کے اندر، تو آہستہ آہستہ اس کو پھر خیال آئے، آہستہ آہستہ۔ بے نمازی ہے، بیٹھ گیا ہے نمازیوں کے اندر، لیکن ایسا نمازی جو نماز پڑھ کے تان نہ دیتا ہو لوگوں کو، وہ تو بھگا دے گا اسے، وہ اپنے اخلاق سے اسے مارتا ہے، اپنی زبان سے نہیں۔ ہمارے یہاں ایک سب سے بڑا المیہ مربین کا، تربیت والوں کا یہی ہے کہ سامنے والے کو حقیر سمجھ کر جو ہے نا وصیت کی جاتی ہے، سامنے والے کو حقیر سمجھ کر نہیں۔ میرے کریم آقا کے پاس ایسے ایسے لوگ آتے تھے جو مسجد کے اندر، صحن مسجد کے اندر پیشاب کر دیں، اور سیرت کہتی ہو کہ لوگ صحابہ اسے پکڑنے کے لیے، مارنے کے لیے دوڑے ہوں، اور پھر جب ایک نگاہ اٹھائی ہو تو حضور ادھر پانی کا مشکیزہ لے کر کھڑے ہوں، اس جگہ کو دھو رہے ہوں۔ یہ اخلاق ہے، اخلاقی تربیت ہے۔ اور پھر وہی صبح بندہ جو ہے واپس آ کر توبہ کر کے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر کلمہ بھی پڑھ رہا ہو۔ یہی دستور ہے نا، طریقہ کار مربین کا یہ تھا۔ مربین کا اگر طریقہ کار یہ ہے کہ میرے گروپ میں نہیں ہے تو خارج ایمان کا، غدار ختم نبوت کا، غدار اسلام کا، غدار پاکستان کا، کیونکہ میرے گروپ میں نہیں ہے۔ ہر چیز پہ لیبل آپ نے لگا دیا، آپ کے خلاف بات کر دیں تو غدار، کوئی پاکستان کا غدار ہے، کوئی دین کا غدار ہے، کوئی ختم نبوت کا غدار ہے، کوئی مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہ دستور ہے، اور آپ تربیت کر رہے ہیں لوگوں کی، تو اس سے اصلاح تو نہیں ہے، اصلاح معاشرہ تو نہیں ہے۔ یہ تو گروہ ہے جن کو آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے انڈر میں رہیں۔ یہ 100 آدمی، آپ لاکھوں کے مجمع کے اندر کھڑے ہیں اور اس لاکھوں کے مجمع پر قابو نہیں کر سکتے، تو آپ ایک فکر چھوڑتے ہیں، پھر آپ اس مجمع کے اندر اس حالات کو دیکھتے ہیں، کتنے لوگوں نے اس فکر پر واہ کیا، آپ ان لوگوں کو الگ کر دیتے ہیں۔ دوسرا بندہ آتا ہے اسی مجمع کے اندر، وہ ایک فکر چھوڑتا ہے، وہ دیکھتا ہے کس نے اس کی ساتھ دیا، وہ اس کو الگ کر دیتا ہے۔ یہ جتھا بن جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے جتھے۔ اس لیے اس کو پریشانی نہیں ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں کہ ادھر مسلمان ہے، ادھر وہ مسلمان ہے، ہمارے لیے ہمارا وطن ہے، ان کے لیے اپنا وطن ہے۔ لیکن صدر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان ایک جسم کی مانند، ایک حصے میں اگر تکلیف ہو تو اس کا پورا حصہ جسم کا جو ہے نا وہ درد کر رہا ہوتا ہے، اس تکلیف کو محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ میں نے کہا صحبت تھی، اچھے آدمی برے آدمی کے ساتھ بیٹھیں گے تو بری صحبت۔ اب یہ صحبت کے اندر آج کے اس جدید دور کے اندر یہ موبائل ہے، یہ صحبت ہے ایک قسم کی۔ تو آپ اگر ایک بری بات ایک دفعہ سنتے ہیں، 2 دفعہ سنتے ہیں، 3 دفعہ، جتنی دفعہ آپ سنتے چلے جائیں گے، آپ روزانہ کے اگر اخلاق سے گرے ہوئے 100 کمنٹس پڑھ رہے ہیں اپنی ہی پوسٹ پر، اپنی ہی پوسٹ پر پڑھتے ہو، روزانہ 1000 100 200 300 کمنٹس آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کو عادت پڑ جائے گی، برا لٹریچر پڑھنے کی عادت پڑ جائے گی، بری بات کو پڑھنے کی آپ کیا ہے، عادت پڑ جائے گی، اور آپ پھر بے دیکھے
آیا یہ نیوز سچی ہے کہ جھوٹی ہے، آپ نے اس کو فارورڈ یا شیئر کر دینا ہے۔ اس کی سچائی کا اور اس کی اچھائی کا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ سچی ہے کہ جھوٹی ہے، آپ نے آگے فارورڈ۔ جیسے آپ کو آئی مینوان، یہ صحبت کا سب سے برا اثر جو پہلا آتا ہے نا وہ یہ ہے، بری صحبت کا۔ آپ کہتے ہیں نا کہ اس میں ہے کیا برائی، اس میں سب سے بڑی برائی یہ ہے، اس کو اگر کوئی شخص جانچنا چاہتا ہے کہ بھئی اس موبائل نے مجھے خراب کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، تو آپ نے جو خبر شیئر کی ہے اس کے شیئر یا فارورڈ کرنے سے پہلے آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں کہ سچی ہے کہ جھوٹی ہے، آپ نے شیئر کر دی ہے، تو اس کے برے اثرات آپ کے قلب پر وارد ہو چکے ہیں۔ کوئی زیادہ ٹولنے کی ضرورت نہیں، اس کے اچھے اور برے ہونے کا اندازہ اس بات سے ہی لے دیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا بندے کے لیے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جو سنتا ہے آگے بیان کر دیتا ہے۔ بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو سنتا ہے وہ آگے بیان کر دیتا ہے۔ یہ سب سے پہلی برائی ہے اس صحبت کی، جو عمومی طور پر ہر آدمی کے اندر اسے جو ملتا ہے فارورڈ کر کے آگے شیئر کرتے ہیں۔ سینکڑوں بندے، ہزاروں بندے اس کی پوسٹ کو شیئر کرتے کرتے پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں بندوں تک وہ پوسٹ پہنچ جاتی ہے، دوسرے تیسرے دن معلوم چلتا ہے وہ تو جھوٹی پوسٹ تھی۔ پھر اتنا دلیر ہو جاتا ہے، اتنا دلیر ہو جاتا ہے کہ وہ جو جھوٹ کی اس نے تشہیر کی ہے اس کی معافی بھی نہیں مانگتا ہے۔ بھئی مجھے تو ملی تھی، میں نے شیئر کر دی، یہ دلیری ہے۔ یہ کفر کی طرف جو ہے نا قدم بڑھ رہا ہے، اس کا جو قدم جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ ایسے اندھیرے راستے کی طرف جا رہا ہے جو اس کو ڈبو کے رکھ دے گا، اور ڈبوئے گا کسی صاف پانی کے اندر نہیں بلکہ آگ والے پانی کے اندر ڈبونے والا ہے۔ اس کو ڈبوتا ہے آگ والے پانی کے اندر، یہ گناہ۔ اس کے اندر وہ اپنی کوئی تصویر پوسٹ کرتا ہے، اس کے اوپر وہ کمنٹ دیکھتا ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، لائکس، فلانا، یہ دل، یہ فلانا، یہ وہ اس بات پر خوش ہوتا ہے اور بار بار اس کو کھولتا ہے۔ یہ اس کے اثرات ہیں صحبت کے۔ جیسے آپ بری صحبت ایک بندے کی لیتے ہیں تو اس کے اثرات آتے ہیں، اسی طریقے سے اس بری صحبت کے اثرات آنا شروع ہو گئے۔ آپ نے ایک پوسٹ، اپنی پکچر آپ نے ڈالی ہے اور آپ اس کو دن میں 100 مرتبہ کھول کر صرف اس لیے دیکھتے ہیں کمنٹس کیا آیا ہے۔ اچھا کمنٹس آتا ہے تو آپ خوش ہو رہے ہیں، اس کو بولتے ہیں خود پسندی۔ یہ بندہ خود پسند ہو گیا ہے، یہ خدا پرست کی جگہ اب خود پسندی کر رہا ہے۔ یہ تباہی ہے۔ اس خود پسندی کے اندر میری تعریف کی جائے، میری تعریف واہ واہ کی جائے، اور اگر اس کے اندر کوئی عیب لکھ دیا جائے یہ ہے خرابی، تو اس پر رپلائی ہوتا ہے، اس کی طرف سے اس پر کیا ہوتا ہے؟ رپلائی ہوتا ہے۔ تو پھر اس کا بد اخلاقی کا جواب بد اخلاقی کے ساتھ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ایک بڑے تابعی گزرے رحمۃ اللہ علیہ، اولاد کی تربیت کے اندر یہ ایک قصہ نکل کیا گیا ہے کہ وہ بیٹھے تھے تو انہوں نے اپنے غلام کو آواز دی، ایک دفعہ اے غلام، اے غلام، ایک دفعہ آواز دی، جواب ہی کوئی نہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد غلام آیا اور آ کر کہا آپ کو معلوم نہیں ہے بار بار آواز دیتے ہو؟ غلام ہے، اپنے مالک سے ایسے بات کر رہا ہے، آپ کو معلوم نہیں کھانا کھا رہے ہیں یا کسی کام میں تھا، ایک دفعہ دی تھی آواز، 2 دفعہ، 3 دفعہ، تو آپ نے سر جھکا دیا۔ ساتھی نے کہا ہو سکتا ہے کہ یہ کیونکہ آقا ہے اس کا گردن اڑانے کا کہہ دے، لیکن صاحب علم آدمی تھا، اس نے ایک جملہ نقل کیا، انہوں نے گردن جھکا لی۔ کچھ دیر کے بعد وہ چلا گیا غلام، تو انہوں نے گردن اٹھائی اور اپنے ساتھی سے کہا کہ جب بندہ اس کے اخلاق سنور جائے یا وہ اپنے اخلاق کو سنوارنے لگے تو اس کے غلاموں کا حال ایسا ہو جاتا ہے، اس کے غلاموں کا۔ اب یہ جملہ جو ہے نا قابل سماعت اس لیے ہے کہ غور سے سننے والا، انہوں نے فرمایا کہ ایسے ہو جاتے ہیں اخلاق۔
اب ان بد اخلاقوں کی وجہ سے کیا میں بھی اپنا اخلاق جو ہے وہ برا کر لوں؟ اس کی بد اخلاقی کا جواب میں بھی بد اخلاقی سے دے سکتا تھا نا۔ امام زین العابدین نے بھی اپنے غلام کو آواز دی تو دیر سے آیا، تو جب دیر سے آیا تو حضرت زین العابدین نے پوچھا، بھئی دیر سے، کہا کہ مجھے آپ سے کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ مجھے آپ کے اخلاق کے بارے میں معلوم ہے، مجھے آپ سے کوئی خطرہ ہی نہیں ہے کہ مجھے آپ کے اخلاق کے بارے میں معلوم ہے۔ تو آپ نے مسکرا کر فرمایا، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ غلام میرے خوف سے تو آزاد ہو گیا نا، اس کے دل میں میرا خوف نہیں ہے، وہ میرے خوف سے تو آزاد ہو گیا، ورنہ بال پرست ہے آپ کی، آپ سے پوچھا جائے گا آپ کے ماتحتوں کے بارے میں، جو آپ کے نیچے آپ کے ماتحت ہیں ان کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ کلکم مسئول، تم میں ہر آدمی جو ہے نا وہ جواب دہ ہے، اسے سوال کیا جائے گا، اور وہ اپنی رعیت کی طرف سے بھی جواب دہ ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا کہ تو نے اپنی رعایا کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اب یہ رعایا ہو سکتی ہے عوام ہو، اور یہ رعایا ہو سکتی ہے آپ کے اہل ہوں، آپ کے گھر والے ہوں، اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے۔ تو تربیت جب مربی کر رہا ہو تو اس کے تربیت کے اصول جو ہے نا اس کو واضح ہونے چاہیے، اس کا اخلاقی پہلو خود کیا ہے، وہ اس کی صحبتیں کیا رہی ہیں، اس کی گفتگو کیا ہے، وہ کس انداز میں بات کرتا ہے اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، نرم مزاج ہے کہ نہیں ہے۔ فرمایا حضور نے، نرم مزاج آدمی ہے وہ جنت میں جائے گا، نرم مزاج جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ کریم آقا کا فرمان، نرم مزاج آدمی اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہے۔ ماں اپنی اولاد کے لیے رحم دل ہے، باپ اپنی اولاد کے لیے، ماں کے لیے تو دیکھیں حدیث مبارکہ میں سرور کائنات نے ایک عورت کو دیکھا، اس کو 3 کھجوریں دی گئی، اس کے ساتھ اس کی اولاد ہے، 2 بچے موجود ہیں، اس نے ایک کھجور اپنے دونوں بچوں کو دے دی، وہ دونوں بچوں نے کھا لی، ابھی وہ توڑ کر منہ میں ڈالنے ہی لگی تھی اپنی کھجور جو حصہ اس کے حصے میں آیا تھا، تو بچے رونے لگے، اس نے اس ایک کھجور کے بھی 2 ٹکڑے کیے اور دونوں کے ہاتھ میں پکڑا دیا، وہ ایک ٹکڑا کر کے دونوں۔ حضور نے فرمایا، سرور کائنات کریم آقا نے فرمایا کہ یہ عورتیں، تم دیکھا کیسی رحم دلی کی ہے اس نے، اگر یہ اپنے شوہروں کی اطاعت کرنے والی ہوں اور نماز کی پابندی کرنے والی ہوں تو یہ جنتی ہے، ان کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، یہ جنتی ہے، نماز کی پابندی کرنے والی، شوہر کی اطاعت کرنے والی، یہ جنتی ہے۔ اس لیے اللہ رحم کو پسند کرتا ہے، اور رحم کا بدلہ کہ آپ کسی بندے پر کرتے ہیں تو یہ رحم کا بدلہ جنت میں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ یہ رحم تو ہر آدمی کرتا ہے اپنی اولاد اپنے ساتھیوں کے ساتھ، فرمایا ساتھیوں کی بات نہیں ہے، یہ رحم جو ہے صرف ساتھی اور جلیس کے لیے رہ گیا ہے، ساتھی کے لیے، دوست کے لیے رہ گیا یا گھر والوں کے لیے رہ گیا، یہ رحم عام ہے۔ اللہ کی رحمانیت عام ہے کہ نہیں؟ الرحمن الرحیم، کیا کسی ایک خاص طبقہ کے لیے رحیم اور رحمان ہے؟ عام ہے بھئی، یہ اگر بارش برستی ہے رحمت والی تو کسی خاص قوم پر برستی ہے، یا سورج اگر نکلتا ہے تو کسی خاص آدمی کے لیے نکلتا ہے، بٹ رہا ہے۔ اب وہ جو بندہ جیسی اپنی طاقت ہے اس استطاعت کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو تمہارا رحم جو ہے نا وہ عام، صحابہ نے عرض کی، تو یہ رحم تو ہر بندہ کرتا ہے، فرمایا دوست کی بات نہیں ہے، صرف اہل کی بات نہیں، یہ عام ہے۔ اگر وہ عام طور پر انسانوں کے ساتھ رحیم ہے تو پھر اس کے ساتھ رحم والا معاملہ کیا جائے گا، کیونکہ اس میں صفت رحمانیت جو تھی نا، اللہ کی جو صفت تھی، اس کا فائدہ اس کو اٹھایا، اس کا حصہ اسے ملا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ اس کو یہ ہے کہ وہ رحم کرتا ہے تو پھر وہ رحم کیا جائے گا، وہ رحم کرتا ہے تو پھر وہ رحم کیا جائے گا۔ اس لیے اپنے اعمال کو، اپنے اخلاق کو
حضور کی سیرت کے مطابق ڈھالیں اپنے اقوال، اپنے افعال، اپنے معاملات، اپنی معاشرت، جب تک نہیں ڈالیں گے تو آپ کہیں گے سوار آئے گا، بہتری آئے گی، بہتری کہیں نہیں آ سکتی ہے۔ آپ کو دیکھ کر تو یہودی شرما جائے، مسلمان آج کے اس دور کے مسلمان کو دیکھ کر تو یہودی بھی شرما جاتے ہیں کہ ان کے اعمال کو دیکھ کر۔ کتاب کھول کر دیکھتے ہیں کہ صفات یہ ہیں مسلمانوں کی، اعلی صفات کا مسلمان یہ ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ پھر ان صفات کا جا بجا کہیں وقت افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جا بجا ذکر کیا۔ وہ جب ان صفات کو پڑھتا ہے کتاب کے اندر اور جب وہ صورت دیکھتا ہے وہ کہتا ہے ان صفات میں سے تو 2% اور 10% کا آدمی بھی نہیں موجود۔ پھر یہ کہتا ہے ہم پر زوال کیوں آ گیا، ہم پر خدا مہربان کیوں نہیں؟ یہ صفات والے تھے جن پر مہربان تھا، یہ صفات والے تھے 313 تھے، یہ صفات والے 313 اپنے سے 2 گنا بڑے لشکر پر حاوی آ گئے۔ صفات تھی نا، یقین تھا اللہ کی ذات مبارکہ پر، رسول اللہ پر، جو رسول نے فرما دیا من ان ویسا ہی ہوگا۔ سلمان فارسی جو ہے نا، جب فارس سے چلے تو کتنی ہی سنگتوں کے اندر بیٹھے، دل مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ بحیرہ کے پاس بھی گئے تھے، وہاں پر بھی کچھ عرصہ رہے، اور بہت سارے ساتھیوں کے پاس، بہت سارے راہبوں کے پاس رہا، انہوں نے وقت گزارا، لیکن دل اطمینان، وہ ان کی باتوں میں سوال نکال لیا کرتے تھے۔ وہ اگر کوئی بات کرتا تھا راہب تو اس کی باتوں میں حضرت سلمان فارسی کوئی نہ کوئی سوال کہ اس میں یہ کمی ہے، لیکن جب مدینہ میں تاجدار کائنات سے ملے نا، پھر حضور نے جیسا فرمایا سوال نہیں نکال سکے، میں سچ فرمایا ویسا ہی ہوگا جیسے حضور نے فرما دیا ہے، اس میں سوال ہی نہیں نکال سکے۔ انہوں نے پوری ایک تاریخ دیکھتے ہوئے، اقوام کی دیکھتے ہوئے بارگاہ رسالت مآب میں حاضر خدمت ہوئے، جو فرمایا سرور کائنات نے جیسا فرمایا اس میں سوال ہی نہیں ہے۔ آج کا مسلمان سوال ڈھونڈتا، ایسا کیوں؟ اللہ کے معاملات میں سوال نہیں ہوتے، ایمان بالغیب ہوتا ہے۔ جنت اس نے کہا ہے، کوئی کہے آپ نے دیکھی ہے، ایسے تو آپ نے بہت ساری چیزیں نہیں دیکھی۔ کیا ہر نہ دیکھنے والی چیز جو ہے وہ مائنس کر دی جائے گی؟ نہیں دیکھی آپ نے تو نہ کہے ہے ہی نہیں۔ آپ سے سوال اٹھایا تھا، ان سوالات کے اندر اگر چلے جائیں، ایسے منفی سوالات جو اسلام اس میں اگر جائیں تو پھر یہ خاطر ہے، یہ خطرات شہوانی ہیں، اور اس کو تقویت دیتا ہے شیطان آ کر، کیونکہ آپ نے گھر کے اندر جگہ دے دی ہے ایسے سوالات کو، شیطان نے آ کر تقویت دی، وہ وسواس کے اندر تبدیل ہو گیا، اور اگر آپ نے اس کا علاج نہیں کیا تو وہ اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ آپ زبان پر کلمات اور جری ہو جاتے ہیں اللہ کے سامنے، کفریہ کلمات بھی ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے جری ہو جاتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا تھا، ایسے بھی ہو سکتا تھا، وہ خود بتاتا ہے بھائی یہ معیشت ایسے بدل جائے گی، یہ ایسے ہو جائے گا، یہ ایسے ہو جائے گا، یہ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے اپنے آپ۔ اس لیے سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور سرور کائنات نے فرمایا کہ جب آقا علیہ السلام کے سامنے 2 کام پیش کی جاتے تو آقا علیہ السلام آسان کام کو منتخب فرماتے، ان 2 کاموں کے اندر آسان کام کو منتخب فرماتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی مالک اس قوم کے لیے خاص طور پر، یا آخری جملہ حضرت داؤد علیہ السلام کا اللہ کی بارگاہ میں، حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی اپنی اولاد کے لیے دعا ایک آدمی کو، ایک باپ کو کرنی چاہیے، کیونکہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں کبھی رد نہیں ہوتی ہے، اس لیے احتیاط کیا کریں، بدوائیں دے دیں، دعا دیں، برا کام بھی کرے تو دعا کرے اللہ ہدایت دے، ہلاکت کی دعا نہیں، ہدایت کی دعا، یہ تو بدعا ہے، منع فرمانا۔ دعا اپنے باپ کی یہ ذمہ داریوں میں سے ہے، ایک مربی کی یہ ذمہ داریوں میں سے ہے، جو تربیت کر رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کے لیے دعا کرے،
اور حضور نے فرمایا کہ اس کی دعا جو ہے وہ رد نہیں کی جاتی، باپ کی دعا اولاد کی آتی ہے۔ تو حضرت داؤد نے بھی دعا فرمائی، اے مالک تو میری اولاد کے لیے ایسے ہو جا جیسے تو میرے لیے ہے۔ اللہ، تو میری اولاد کے لیے ایسے ہو جا جیسے تو میرے لیے ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان سنے، اللہ نے وحی فرمائی داؤد پر کہ اپنی اولاد سے بھی کہہ وہ ایسے ہو جائے جیسے تو ہے، وہ ایسے ہو جائے جیسے داؤد تم ہو۔ جب وہ ایسے ہو جائے گی جیسے تم ہو، تو ہے اے داؤد، تو پھر میں اس کے لیے ویسے ہو جاؤں سمجھ تیرے لیے ہوں۔ دعا تو کی ہے تم نے کہ مالک تو ایسا مہربان جیسے مجھ پر ہے تو میری اولاد کے لیے بھی ہو جا۔ تو اللہ نے فرمایا پھر اولاد کو بھی کہنا کہ تیرے نقش قدم پر آ جائے، جب تیرے جیسا ہو جائے گا تو اس کا رب بھی جو ہے اس کے ساتھ تیرے جیسا معاملہ کر رہا ہوگا۔ روش جو ہے وہ کافرانہ ہو، روش کافرانہ، نتیجہ دوزخ جہنم۔ عجیب آدمی ہے، روش کافرانہ ہے، نتیجہ جنت مانگتا ہے، چلتا اندھیری کے راستے میں ہے اور چاہتا اجالا ہے۔ چلتا اندھیری کے راستے میں، لکھا ہے سائن بورڈ لگا ہے یہ اندھیرا راستہ ہے، یہاں پر ڈاکو اور راہزن بیٹھے ہیں، یہ تمہیں منزل تک نہیں پہنچنے دیں گے، یہ راستہ خراب ہے، یہ سڑک ٹوٹ گئی ہے، اس سڑک پر جاؤ گے؟ اس سڑک پر نہیں جاؤ گے۔ تو یہی ایک سڑک ہے جو سیدھی جنت کی طرف جا رہی ہے، چلتے اس سڑک پر نہیں ہے، اس کے مخالف سڑک پر چلتے ہیں، جان بوجھ کر چلتے ہیں شارٹ کٹس کے چکر میں کہ جلد ترقی ہو جائے، جلد پیسہ آ جائے، بنگلہ آ جائے، گاڑی آ جائے، ساتھ لے کر حالانکہ کچھ بھی نہیں جاتا ہے۔ ساتھ لے کر کوئی جاتا ہے بنگلہ گاڑی سب یہیں چھوڑ کر جاتا ہے اولاد کے لیے، کچھ بھی ساتھ لے کر نہیں۔ 2.5 گز کپڑا، یہ جسم کے اوپر کا حصہ اور جسم کا نچلا حصہ ایک لفافے میں لپیٹ کر آپ کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، یہ ہے تیرا ساتھ۔ جو ساتھ لے گیا تیرے اعمال تھے، جو ساتھ چھوڑ کر جا رہا ہے، جو فائدہ کرے گی وہ تیری اولاد تھی اگر نیک ہے، جو تجھے دعا میں یاد کرے۔ جو ساتھ تیرے جائے گا وہ صدقہ جاریہ تھا، کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ تو اندھیرے راستوں پر چل کے اجالا تو نہیں ملتا ہے۔ آپ کے راستے پر چل کے آپ کہیں کہ باپ مصلی پر بیٹھ کر بیٹا جو ہے وہ جہنم کے راستے پر چل رہا ہے اور سامنے نظر آ رہا ہے الاؤ جل رہا ہے، پھینک دیا ہے الاؤ کے اندر، اب کہے کہ دعا کرے کہ یہ جلے نہیں، کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ تو اصلاح، مربی پہلے اپنی تربیت، خود پہلے ذات اپنی تربیت کرے۔ مربی جو بھی تربیت کرنے والا ہے وہ پہلے اپنی تربیت کرے، اس تربیت کے اصول جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ان کو اپنائے، اس تربیت کا اثر جو ہے نا اولاد کے اندر منتقل ہوتا ہے۔ جب تک آپ خود تربیت یافتہ، اور تربیت کا اصول کیا ہے؟ آپ پڑھیں لٹریچر، قرآن پڑھیں، سمجھیں، بیانات سنیں اور انتخاب کریں کہ آپ نے ہر آدمی کو نہیں سننا ہے۔ اس دور کے اندر بات بات کی بولی جاتی ہے، اس میں انتخاب کریں کون کیا بول رہا ہے، اس لیے دیکھا جائے گا۔ ایک قول ہے کہ دیکھا جاتا ہے دین لے کس سے رہے ہو۔ انتخاب کی سلیکشن آپ کی خود ہونی چاہیے۔ جوتا آپ کسی دکان پر سلیکٹ کرتے ہو تو چل کر دیکھتے ہو کہ نہیں پاؤں میں پہن کر کاٹ تو نہیں رہا، تو دیکھو نا اس بیان کے اندر کوئی کاٹ تو نہیں رہا۔ ان کی بیانات اور اقوال کے اندر آپ کو کٹاؤ محسوس ہو تو جیسے ایک جوتے کو چھوڑ دیتے ہو کہ جس کے اندر کٹ محسوس ہوتا ہے تو اسے پاؤں سے اتار دیتے ہو، یہ راستے کے چلنے کے قابل نہیں ہے۔ تو جب آپ دیکھیں کہ کاٹ رہا ہو تو آپ چھوڑ دیتے ہیں جوتا کو۔ تو اگر کوئی شخص کاٹ رہا ہو مسلمانوں کے اندر ہی بیٹھ کر، آپ کیسے اپنا سکتے ہیں؟ کبھی دیکھو کہ جوڑ رہا ہے، گالیاں دے تو مسکرا رہا ہے، پتھر برسائے تو پھر دعائیں دے رہا ہو، تو پھر بندہ بڑے سے بڑا کافر ہی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا کافر، وہ اس اخلاق کو دیکھ کر کلمہ پڑھ رہے تھے۔
وہ اس اخلاق کو دیکھتا۔ اللہ رب العزت یہ اخلاق جو حضور سرور کائنات کے سکھائے ہوئے بتائے